सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जरा दिल के कानों से सुनो, माँ की ममता किसे कहते हैं, माँ की ममता क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्नुल जौज़ी एक वाक़या लिखते हैं। वाक़या ये है कि हज़रत मालिकुल दीनार एक मर्तबा हज के लिए गए। हज के लिए पहुंचे तो देखा कि लाखों लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। लाखों लोगों को काबे का तवाफ करते हुए देखा तो दिल में ख्याल आया, अल्लाह तूने इस्लाम को कितनी जल्दी गलबा दिया कि लाखों लोग हज के लिए आए, काबे का तवाफ कर रहे हैं। दुआ की, अल्लाह इस साल जिन जिन लोगों ने हज किया, दो लोगों को बता किसका हज तूने कबूल किया और किसका रद्द किया। जो कबूल किया अल्लाह ने उसको भी बताया, लेकिन हजरत मालिकुल दीनार ने उसको बताया नहीं कि किसका कबूल किया। मेरा विजदान ये कहता है शायद उन कबूल करने जिनका कबूल हुआ वो मालिकुल दीनार ही होंगे, इसलिए नाम ओपन नहीं किया। लेकिन जिसका रद्द किया उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी था। अल्लाह ने कहा मैंने इसका हज इसके मुंह पे मार दिया, इसका हज रद्द कर। मालिकुल दीनार सुबह उठे, उठ करके आप जहां बल्ख के हाजियों का खैमा था वहां पहुंचे और कहा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन है। तो बल्ख वालों ने कहा, ए मालिकुल दीनार तू किसका नाम लेता है, मोहम्मद बिन हारून। बल्ख का वो मुत्तकी आदमी है कि उस जैसा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं है। 40 साल से मुझको देख रहे हैं कि एक दिन भी उसने कभी रोजा नहीं छोड़ा, किसी रात को वो कभी नहीं सोया। पूरी पूरी रात 40 साल से इबादत करता है और पूरा पूरा दिन हर दिन रोजा रखता है। और 40 साल से हर साल वो पैदल हज के लिए आता है और इतना मुत्तकी है कि खैमों में भी नहीं रुकता, बल्कि वो पहाड़ में खुले आसमान के नीचे रुकता है ताकि लोग उसकी इबादत में खलल न करें। मालिकुल दीनार का अंदर से तजस्सुस बढ़ा। पूरा बल्ख, और वो भी बल्ख के हुज्जाज जिसके तकवा की शहादत दे रहे हैं, उस बंदे के बारे में खुदा ने कहा उसका हज रद्द कर दिया, उसका हज उसके मुंह पे मार दिया। मालिकुल दीनार ने कहा वो है कहाँ। लोगों ने पता बताया। मालिक इब्ने दीनार वहां गए तो क्या देखा, वो खड़ा हुआ रो रहा है, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। इतनी गिरिया कर रहा है, लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ है और हंसली से बंधा हुआ है जंजीर के साथ। पैरों पे भी उसने जंजीर डाल रखी है और जंजीर पकड़ रखी है, रो रहा है। जब मालिकुल दीनार को आते देखा तो उसने हाथ छोड़ दिए, चुप हो गया, आंसू पोंछ दिए। मालिकुल दीनार को देखकर कहा, ए अल्लाह के वली, शायद कोई ख्वाब तुम्हें मेरे पास लाया है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा, इतना पहुंचा हुआ बंदा ख्वाब मैंने देखा ये बताता है और उसका हज रद्द हो गया, तो आपको झिझक हुई कि मैं इसको क्या बताऊं, इससे क्या बात करूं। तो फिर उसने कहा, ए मालिक, अल्लाह ने तुझे ख्वाब में यही बताया ना कि मेरा हज उसने मेरे मुंह पे मार दिया, मेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बताओ, बोलो क्या पैगाम दिया अल्लाह ने, यही ना। हजरत मालिकुल दीनार को और ताज्जुब हुआ, ये तो ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने चुप रह कहा, बोलो। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ख्वाब मुझे यहां तक लाया और तेरा हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। तब उस शख्स ने कहा, मालिक एक दो दिन की बात नहीं, ये 40 साल की दास्तान है। हर साल 40 साल से पैदल हज के लिए आता हूँ, लेकिन जब हज के दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो हर साल किसी न किसी वली को अल्लाह ख्वाब में ये बात बताता है कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। मालिकुल दीनार ने कहा, ऐ इब्ने हारून, अल्लाह करीम है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। 40 साल से अगर तेरा हज रद्द हो रहा है, कोई तो वजह होगी। इब्ने हारून ने कहा, हाँ, मैं वो बदनसीब इंसान हूँ, वो बदबख्त इंसान हूँ मैं, जिससे वो गुनाह हुआ है कि शायद जिसकी माफी ना हो। मालिकुल दीनार ने कहा, वो क्या? कहा, मेरी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। मालिक इब्ने दीनार ने कहा, क्या है? इब्ने हारून बयान करता है, मेरे वो जवान जो माँ बाप को घूर के देखते हैं, मेरे वो जवान जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, मेरे वो जवान
جو ماں باپ کو ترساتے تڑپاتے اور رلاتے ہیں، اب ذرا وہ دل کے کانوں سے سنیں ابن ہارون کے 40 سالہ حج کی رد کرنے کے پیچھے راز کیا تھا۔ ابن ہارون کہتا ہے مالک جوانی کی ابتدا تھی، ابتدائی جوانی میں برے دوستوں کی صحبت مل گئی، اور جب برے دوستوں کی صحبت ملی تو برے دوستوں نے مجھے نشے اور شراب کا عادی بنا دیا۔ ایک دن دوستوں نے اتنا شراب پلایا، اتنا پلایا کہ میں لڑکھڑانے لگا۔ جب میں شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے گھر آیا تو میری ماں نے مجھے دیکھ کر کہا بدبخت، آج ماہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے اور تو شراب کے نشے میں دھوت ہو کر کے آیا ہے۔ اور ماں نے ایک تماچا مارا۔ ابن ہارون کہتا ہے میں نشے میں تھا، ماں نے مارا تو غصہ آیا، بدبخت کہا تو غصہ آیا، میں نے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو مارنا شروع کیا۔ مارتے مارتے جب میرا غصہ ختم نہ ہوا تو جلتے ہوئے تندور میں اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر کے ڈال دیا۔ میری بیوی نے مجھے دھکا دیا، میں اپنے بستر پہ گر پڑا۔ کہتا ہے کہ جب میں بستر پہ گر پڑا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن آدھی رات کے بعد جب میرا نشہ ختم ہوا تو میری بیوی کو میں نے پکارا، اس نے کرخ اور تلخ لہجے میں مجھے جواب دیا۔ میں نے کہا وفادار بیوی، آج سے پہلے بھی تو شراب پی کے آیا تھا لیکن تو نے کبھی اتنا غصہ نہیں دکھایا، آج تو اتنے غصے میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا بدبخت، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھ تیری ماں کو تو نے قتل کر دیا۔ ابن ہارون کہتا ہے میں جلدی سے اٹھا تو میں نے دیکھا میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح پڑی ہوئی تھی اور میری ماں مر چکی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا جبکہ ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہتا ہے ابن ہارون مجھے غصہ آیا، میں نے کڑھاڑی لی اور جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا تھا میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ جتنی دولت تھی سب میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، کنیزے غلام سب صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات نماز پڑھتا ہوں، پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں صرف مٹھی بھر چنے کھاتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا، اور ہر سال پیدل 40 سال سے ماں کو قتل کرنے کے بعد حج کے لیے آتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی ولی آ کر کہتا ہے اللہ نے تیری عبادت کو رد کر دیا۔ مالک الدینار یہ سن کر، چونکہ رسول پاک کا فرمان ہے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ مالک الدینار یہ سن کر غصے میں آئے، ہاتھ جھٹکے اور کہا بدبخت، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں اللہ زمین اور آسمان کو جلا نہ دے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو بدبخت ہے۔ یہ کہہ کے پلٹے تو مالک الدینار کہتے ہیں جب میں پلٹ رہا تھا تو وہ رو کر کہتا تھا اے غموں کو کھولنے والے، تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں آیا، غصے میں تھا، لیٹ گیا، میری آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھیں کیا بند ہوئی؟ دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے خواب میں آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر قائد المرسلین سید العالمین میرے آقا جان رحمت تشریف لائے۔ حضور آئے تو آقا نے فرمایا اے مالک الدینار، تو نے اس کو کیوں مایوس کیا، نا امید کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آقا اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، ماں کو قتل کر دیا حضور اس نے۔ آقا فرماتے ہیں مالک میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ابن ہارون کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا میں تجھے بتاؤں؟ مالک ابن دینار نے کہا اے جان رحمت غریب پرور بندہ نواز آقا بالکل بتائیں حضور، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی ماں اور وہ دونوں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا اور اس کے خلاف فیصلہ کرے گا، اور پھر اللہ یہ فیصلہ کرے گا لے جاؤ ابن ہارون کو جہنم میں ڈال دو، ماں کا قاتل
ہے، شرابی ہے، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اتنی عبادتوں کے بعد، اتنے حج کے بعد بھی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ابھی 3 دن ہی وہ جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ ان 3 دن کے بارے میں فرمایا گیا وہ جو 3 دن ہوں گے وہ دنیا کا یہ جو جہنم کا ایک دن ہوگا وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس طرح وہ 3 دن جہنم میں جلے گا۔ اللہ اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد دلائے گا۔ اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اے اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا، اس نے تجھے تندور میں ڈال کے جلا دیا، اس وجہ سے میں نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ماں کی ممتا تڑپ جائے گی۔ وہاں قاتل بیٹے کے لیے ان بیٹوں کو خوشخبری ہے جنہوں نے اس حال میں ماں کو دفنایا کہ ماں اس سے خوش تھی، باپ اس حال میں دفنایا کہ باپ خوش تھا۔ ارے جو خوش تھے ان کی شان کیا ہوگی جس نے قتل کیا تھا ماں کو؟ آقا فرماتے جب اس کی ماں کو پتا چلے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، اللہ فرمائے گا تجھے قتل کیا اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ ماں کہے گی اللہ کیا میرے بیٹے کو جہنم سے نکالا نہیں جا سکتا؟ ماں کی ممتا وہاں بھی تھی۔ یہ ماں ہے قاتل بیٹے کے لیے قیامت میں ماں کی ممتا یوں تڑپ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو جہنم سے رہائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا، اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ وہ ماں کہے گی اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا لیکن میں اس کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو نکالو اور اس کی ماں کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ قاتل بیٹے کو ماں جہنم میں نہیں دیکھ سکے گی، یہ ماں کی ممتا ہے۔ ان کی قدر اگر آج سے پہلے ان کا دل دکھایا ہے، صبح کا انتظار نہیں کرنا، پتہ نہیں صبح کو ہم رہیں گے یا ماں باپ رہیں گے، کسی کی گارنٹی نہیں۔ اللہ تمہارے ماں باپ کو لمبی عمر دے، میرے ماں باپ کو لمبی عمر دے، جن کے ماں باپ دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ لیکن اگر ماں باپ ہے تو جلدی سے جا کے ان کو خوش کر لو، راضی کر لو۔ ایک شخص آ کے کہتے ہیں آقا اللہ تو دکھتا نہیں، اللہ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا گھر جا، ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔